الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پہ مرحومین علامہ مولانا امجد علی جعفری، خصوصاً ان کی ہمشیرہ مولانا کی جو کچھ عرصے پہلے کچھ مدت قبل رحلت فرما گئیں، مرحومین سید آفتاب حسین رضوی، والد محترم محمد ثقلین خان، اور کوٹلی مولا کے تمام اہلیان رہنے والوں کے مرحومین، اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس سورہ فاتحہ میں مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ رحمت اللہ علیہ کو شامل قرار دیتے ہوئے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حاجی محمد اکبر کی شفا یابی کے لیے جو آپ کے عزیز و قارب پڑوسیوں میں بیمار ہیں، ان سب کی شفا کلی کے لیے، گجرانوالہ کے تمام رہنے والوں کے درمیان جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت کا نشان 61۔ عظمت پنجتن کا ایک روشن ترین باب۔ ویسے بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہیں، جہاں فضیلتیں ہیں، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی عظمت پر جو قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں، ان میں روشن ترین آیت، واضح ترین آیت وہ آیہ مباہلہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، اگر کوئی تسلیم نہ کرے اور زدہ بحثی کرے، آپ کی بات کو نہ مانے،
جبکہ اس کے پاس دلیل بھی نہ ہو۔ تو میرے حبیب، آپ کی طرف سے دلیل آ جانے کے بعد اگر کوئی تسلیم نہیں کر رہا تو آپ کہہ دیجئے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وانفسنا وانفسکم۔ اب یہاں میں پہلے وہ ترجمہ کروں گا جو سب نے کیا ہے، پھر جب تفسیر میں جائیں گے تو پھر وہ ترجمہ کروں گا جو ہمیں کرنا ہے۔ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ تو آیت کا وہ سیدھا سامنے اور مشہور ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے، تو ہم نے بھی وہی کیا ہے۔ لیکن جب ہم جائیں گے تفسیر کے اندر تو پھر ایک مرتبہ آپ سے توجہ چاہوں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، دلیل نہ رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے، علم نہ ہونے کے بعد بھی کوئی تسلیم نہ کرے، آپ کی طرف سے دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تسلیم نہ کرے، تو پھر اس سے کہہ دیجئے کہ اب ہم کردار کا مقابلہ کریں گے، جیسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، کردار کا مقابلہ، مباہلہ، طے کریں گے کون صاحب کردار ہے، اور کس کو کون طے کر سکتا ہے کہ وہ صاحب کردار ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ الاعمال بالنیات، آپ کتنے بڑے عبادت گزار ہیں، وہ کتنا بڑا عزادار ہے، وہ کتنا بڑا خدمت گزار ہے، یہ کوئی طے نہیں کر سکتا۔ طے وہی کرے گا جو نیتوں کا عالم ہے، اور نیتوں کا عالم اللہ، یعنی اللہ طے کرے گا کہ ہم میں سے کس کا کون سا مقام ہے۔ تو اب کون بتائے گا کہ کردار کس کا بلند ہے؟ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو طے کر، تیری طرف سے ثابت ہو کہ کون سچا ہے۔ یعنی ہم اللہ سے کہیں گے جو جھوٹا ہے اس میں لعنت ہو جائے، تو بس جو بھی جھوٹا ہوگا اس میں لعنت آ جائے گی، اور جس پہ لعنت نہیں آئے گی وہ خود ہی سچا ہوگا۔ مثلا یہ کردار کا یہ مفہوم ہے اس پورے آیت کے پیغام کا۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ ایک آیت کا ایک منظر۔ پھر ایک مرتبہ ترجمے کی طرف جائیے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ابناءکم و ابناءنا نہیں ہے، ابناءنا و ابناءکم ہے، یعنی نبی فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ کسی کے سچے ہونے کے لیے یہ بہت روشن بات ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پیش کرتے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، پھر تم اپنے بیٹے لاؤ، یعنی پہل ہم کریں گے۔ جس نے بھی اپنے خاندان کو اپنے نظریے پہ قربان کیا ہے وہ نظریے میں سچا ہے، اور جس کا گھر والے ہی اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ نظریے میں سچا نہیں ہے۔ سرکار اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو پیش کر رہا ہوں، کسی اور کو نہیں، میرے گھر والے میرے نظریے پہ قائم ہیں۔ عزیزو، دور کے ڈھول سہانے، دور بیٹھ کر تعریفیں اور ہیں، گھر والے ساتھ دیں یہ کوئی اور بات ہے۔ سرکار کی نبوت پر یہ بہت روشن دلیل ہے کہ گھر والے ساتھ دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ رشتہ داروں میں جو مشکل رشتہ ہے وہ زوجہ کا رشتہ ہے۔ بے شک ایسا ہی بڑے بڑے لوگوں کی زوجائیں نہیں بنی، انہیں بڑا ہونے نہیں دیتی۔ نہیں بنی، نہیں بنی۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب سارے جہان کا تو علاج کرتے ہیں، اپنے ہی بچے کے لیے نسخہ نہیں لکھ پاتے۔ فوراً محترمہ کی آواز آ جاتی ہے، آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی آج تک اچھا نہیں ہوا، میرے بچے پہ تجربے نہیں کیجئے۔
وہ اپنے فلاں دوست کو ٹیلی فون کر دیجئے، وہ بتائے، اس سے دوا لے لیجئے۔ ساری دنیا تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب اپنے ہی گھر والوں کا علاج نہیں کر پا رہے۔ بے شک ہے سر، انجینئروں کا بھی یہی حال ہے، یہ سب کے لیے تو نقشے بنائے، سب کے لیے تو عمارتیں بنائیں، مگر اپنے ہی پلاٹ کے اوپر کام نہیں کر پا رہے۔ محترمہ کہہ رہی ہیں ان کا گھر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آتا ہے، آپ نے ہی نقشہ بنایا تھا تو آپ اپنے گھر کا نقشہ کسی اور سے بنوائیے۔ تو انجینئر کی زوجہ بھی انجینئر کو نہیں مانتی۔ جی جی بھائی، ہمارا حال بھی کچھ آپ سے علیحدہ نہیں ہے۔ بڑی اچھی تقریر کریں گے اور سارا جہان ہماری تعریفیں کرے گا، اور بیگم صاحبہ سے ہمیں انتظار ہوگا کہ کب کوئی ایک جملہ آ جائے، خوب ان کے سامنے منڈلاتے پھریں گے کہ بھئی آپ نے آج تقریر نہیں سنی؟ کہنے ہاں سنی، تو بھائی سب تعریف کر رہے تھے، آپ بھی تو کچھ کہیے۔ تو کہیں گے ہاں وہ تعریفیں کر رہے تھے اس لیے کہ وہ آپ کو کبھی کبھی ملتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ہو گئی تقریر، اب کیا تعریف چاہ رہے ہیں آپ ہم سے؟ جی تو یہ مولانا حضرات کا بھی حال ایسا ہی کچھ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں مانا تو ان کی زوجہ نے نہیں مانا۔ سرکار کی نبوت پہ ایک روشن دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے سب سے پہلے بھائی علی نے پیچھے نماز پڑھی ہے، بے شک بے شک ہے سب سے پہلے بچوں نے ساتھ دیا ہے۔ نبی کی نبوت پر سنبھل کے سنیے گا، نبی کی نبوت پر محترم ترین وجود صحابہ کرام کا کردار ہوگا، مگر کردار تو اہل بیت کا ہے، جنہوں نے اعلان نبوت پر بھی ساتھ دیا اور قیامت تک بھی ساتھ دیتے رہیں گے۔ میں ایک سنی عالم دین کا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں قرآن کے ساتھ اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی کیوں نہیں کہا؟ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب، اس لیے کہ اصحاب 200 سال 300 سال بعد ختم ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا میں کتاب کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قیامت تک کتاب کے ساتھ چلیں گے۔ لہذا سب کا احترام رہے، کسی کی کوئی بے احترامی کا ایجنڈا نہ ہو، لیکن اہل بیت ہیں۔ سرکار نے آخری حیات طیبہ کے آخری ایام میں فرمایا کسی کا حق اگر میری گردن پر ہو تو وہ مجھ سے مانگ لے۔ بے شک میں جا رہا ہوں دنیا سے، میری گردن پر کسی کا حق ہے تو مجھ سے مانگے۔ ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے ناقے کو تازیہ نہ مار رہے تھے، چابک مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا مار لو۔ اب وہ تازیہ نہ اٹھا کے قریب آنے لگا تو صحابہ کرام کی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ ایک دونوں نے آواز بھی دی تو سرکار نے فرمایا اسے کرنے دو، یہ کرنا چاہ جو کرنا چاہ رہا ہے۔ قریب آ کر کہنے لگا اس وقت میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا، تو حضرت نے اپنا کرتا اپنی پشت سے لوٹ دیا، فرمایا مار لو میری پشت پہ۔ میں نے بھی اپنا کرتا اتار دیا ہے۔ وہ تازیہ نہ لے کے قریب آنے لگا تو ایک مرتبہ ماحول تبدیل ہونے لگا۔ حضرت نے فرمایا کوئی پریشان نہ ہو، یہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو، نہ قربان جائے۔ پہلے تو یہ کہ نبی جانتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہا، جو صحیح نہیں کر رہا اسے بھی نہیں کہہ رہے کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے۔ یہ ہے خلق مصطفیٰ، اسے بات تو کرنے دو، اسے بات تو کرنے دو۔ قریب آتا ہے تازیہ نہ اٹھا کے سرکار کے قریب ترین پہنچ کر تازیہ نہ پھینکتا ہے، مہر نبوت کا بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کیسا تازیہ نہ، کیسا بدلہ، مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا۔ سمجھ لیا عزیزو، جوانوں، بچوں، یہی فرق ہے اصحاب میں اور اہل بیت میں۔ اصحاب کا کمال یہ ہے کہ وہ مہر نبوت کی زیارت کر لیں، اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ دوش نبی پہ بیٹھ جائیں۔
आका साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत। हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। जी, कुरान की जबान में हसनैन नबी के बेटे, सुभान अल्लाह, बेशक है सर। हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। याद रहे उस वक्त हजरत इब्राहीम नबी के अपने बेटे जिंदा थे। गुंजाइश भी है कुरान की इस आयत में कि 2 से ज्यादा बेटे ले जाएं, लेकिन हजरत इब्राहीम को लेकर नहीं जा रहे। मसला कुछ और है। ये बेटे भी हैं और इन्हें झूठों पे लानत भी करनी है। बेटे हैं तो ऐसे हैं। हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। मुमकिन है कोई मजलिस के बाद मुझे रोक ले कि मौलाना इतनी अरबी तो हमें भी आती थी, आपने निसा का तर्जुमा बेटियां कर दिया। कर दिया। आप तर्जुमा करते कि हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम भी अपनी औरतें लाओ। आपने निसा के लफ्ज सूरह निसा, निसा यानी खातून, इसमें जिन्स खवातीन के लिए, तो आपने तर्जुमा ये कैसे कर दिया कि हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। तो मैंने कहा फिर डटे रहना, रुके रहना, हमेशा निसा का तर्जुमा औरतें ही करना। ये नहीं होगा कि अपने मतलब पे तो तर्जुमा तुम अपने मतलब का कर लो, और जहां कुरान की तफसीर का तकाजा हो वहां तर्जुमा न करो। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की ज़ौजाओं, क्यों तर्जुमा कर रहे हो? हाय 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 हाय। तर्जुमा करो ना, ए नबी की औरतों। और तो सारे मुतरजमीन ने, सारे मुफस्सिरीन ने या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना, ए नबी की ज़ौजाओं तमाम औरतों की तरह नहीं हो। बेशक है। शर्त यह है कि मुत्तकी रहना। यहाँ निसा नबी को हम तर्जुमा क्यों कर रहे हैं कि ए नबी की ज़ौजाओं? क्योंकि करीना मौजूद है। इसी आयत के अंदर जो बाद वाली आयत का हिस्सा है वो करीना बन रहा है कि यहाँ नबी की ज़ौजाओं से मुताल्लिक़ बात हो रही है। थक तो नहीं रहे? चले एक और आयत पढ़ देता हूँ। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, सबने तर्जुमा किया वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते हैं और तुम्हारी बेटियों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ आपने निसा का तर्जुमा बेटियां क्यों किया? जवाब आएगा क्योंकि निसा का लफ्ज इब्न के साथ आया है, तो करीना मौजूद है कि बेटों को ज़िबा करते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं। तो आप करीने के मुताबिक तर्जुमा करते हैं ना, तो फिर हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी बेटियां, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लेकर आओ। बेटों के साथ निसा का लफ्ज है, तो और जगह पर भी यही कायदा है, तो यहाँ भी यही कायदा है। बेशक। तो नबी अपनी बेटियों के लिए कितनी बड़ी गुंजाइश छोड़ के जा रहे हैं। मत पड़े इस बहस के अंदर कि 4 थी या 1 थी। आप तो एक बात कर दें कि मुबाहिले में कौन आई। भाई जो मुबाहिले में आई उस बेटी जैसी तो कोई बेटी नहीं है, वरना नबी ने तो सारी उम्मत की बेटियों को अपनी बेटी कहा है। खबरदार, एहतराम रहे, किसी की बेहतरामी ना हो, लेकिन ये भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि अहले बैत के बराबर में किसी को बिठाया जाए। थक रहे हैं आप मेरी बातों से। हम अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन को हराम समझते हैं, मगर जिसने भी अली के सामने तलवार लाके मुकाबला किया हम उसे मोतबर भी नहीं मानते। मैं ये मेरा अकीदा नहीं है, मौला अली की रहनुमाई है। मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, खबरदार ला युकासु बिआला मुहम्मदिन अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर में न बिठाना। मौला अली का फरमान। और इसके बाद वाला जुमला तो कुर्बान जाए, क्या ताबीर मौला ने इरशाद फरमाई है, कैफा युसव्वा
من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں؟ یہ ساری کائنات جن کے طفیل میں کھا رہی ہے، ہم لینے والے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ جن کے ذریعے اپنا رزق اتارتا ہے۔ جی میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے۔ تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا رزق لیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی مجلس کا انتظام حضرت علامہ امجد علی جعفری صاحب نے مختلف شعبوں کو مختلف ذمہ داروں کے حوالے کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ مجلس کا میں آنے والے اگر کسی ذمہ دار کا کہہ دیں کہ ہم اس سے نہیں بات کریں گے، تو یہ اس کا انکار ہے یا مولانا کا اور نظام کا؟ مولانا کا۔ اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا تو گویا اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ نظام تو اس کا بنایا ہوا ہے۔ بھائی ایک مدت سے ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، مثال دے رہا ہوں، بڑی محنتوں سے ایک پلاٹ لیا، پھر بہت جوڑ کے ہم نے گھر بنانا شروع کیا۔ کئی سال تو لگ گئے ہمیں گھر بنانے میں، مثال ہے۔ اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا جا رہا تھا، کچھ حاسدین اس بنتے ہوئے مکان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے جا رہے تھے۔ ہمیں کیا پتا کون ہم سے کیا حسد کیوں حسد کرتا ہے، لیکن بہرحال 2 دن رہ گئے ہمارے اپنے مکان میں شفٹ ہونے کے لیے، منتقل ہونا چاہتے تھے 2 دن بعد، سارا سامان منتقل ہو گیا، اب ہم 2 دن بعد شفٹ ہوں گے، منتقل ہوں گے۔ رات نصف شب گزری تو ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، ہم نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہیں۔ حضور کون ہے آپ؟ کہا ہم سرکار کے ریاست کے لوگ ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ 2 گلی بعد جو آپ نے گھر بنایا ہے یہ حکومت خریدنا چاہتی ہے۔ ہم نے تو 2 کروڑ کا بنایا ہے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو 10 کروڑ دیں گے۔ ہم نے تو اتنی محنت کی ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کی نسل کے اندر، آپ کی اولادوں کے اندر ریاستی کوئی منصب رکھ دیں گے، اور یہ چیز آپ ہمیں دے دیجئے اور کاغذ ہمیں دے دیجئے اور ہم سے پیسے بھی لے لیجئے اور یہ مراد بھی لے لیجئے۔ اب ہم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ بھئی فیصلہ برا نہیں ہے، سودا برا نہیں ہے، ہم 2 گھر اور بنا لیں گے ان پیسوں میں، اور ہماری نسلوں میں بھی ریاستی منصب باقی رہے گا۔ ہم نے مکان کی چابیاں اور کاغذات ان کے حوالے کیے، اور وہ مراد ہم نے ان سے لے لی اور وہ رقم ہم نے لے لی، اور آرام سے چین سے جا کے سو گئے۔ دوسرے دن جنہوں نے ہم سے حسد کیا تھا انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ اب جب گھر جلنے لگا تو سارا محلہ نکل کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا، ہم بھی اس مجمع میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جلانے والا بھی مجمع میں تھا، وہ سب کے چہرے نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کا اطمینان دیکھ رہا تھا۔ ہمارے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ اس کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ اس نے ہمارا گھر جلا دیا ہے اور ہمیں پریشان کر دیا، اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہم پریشان کیوں نہیں، اور ہم مطمئن اس پر تھے کہ ہم نے تو سودا کر دیا، ہمارا تو اپنا ہے ہی نہیں۔ اب کسی کو اگر نہیں پتا کہ علی نے شب ہجرت اپنی جان بیچ دی ہے اور اس کے عوض اللہ سے مراد لے لی ہے، اب جو بھی علی اور اولاد علی کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں ترجمہ کروں گا وہی جو مجھے ترجمہ کرنا ہے۔ پہلے تو میں طالب علمانہ لہجے میں علماء کرام سے، اہل علم سے، اہل دقت سے التماس کروں گا کہ کچھ آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جن کے ترجمے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آیات پر نظر ثانی تو کرنے والا کافر ہے، ترجمے کی بات کر رہا ہوں میں۔ آیات پہ تو شک کرنے والے پہ شک کیا جائے گا، ترجمے کی بات ہو رہی ہے۔
مثلاً ایک مشہور حدیث ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین، اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، جہاں دیکھیں آپ ابھی سرچ کیجئے، 50 جگہ آپ نے اب تک پڑھا ہوگا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سیدھی سادھی سامنے کی زبان میں حضرت نے بات کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ ترجمہ مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جن کا نام حسنین ہے، یعنی گویا نبی کہہ رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے نا، کیوں ہم اس بحث کے اندر مبتلا ہو؟ نبی نے تو سیدھی سادھی سامنے کی زبان میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ کتنا سامنے کا سا ترجمہ ہے؟ فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمہ یہ ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ یہ ترجمے کا یہ پہلو ہے۔ اسی طرح وہ سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے، جی ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے تم سے رسالت کے عوض، اپنی محنتوں کے عوض کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں مانگ رہا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کا اظہار کرو۔ اب یہاں نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے قرابت داروں کا ترجمہ کہاں سے لے کر آئے؟ آیت میں تو نہیں ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو، مودت کرو۔ یہ کہاں ہے میرے قرابت دار؟ ترجمے میں یہ ہے، آیت میں یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نہیں مانگتا تم سے کچھ بھی مگر یہ کہ قربہ سے محبت کا اظہار کرو، قربہ سے محبت کا اظہار کرو۔ تو اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو جہاں یہ نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے بھی تو قربہ ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے قربہ ہوں۔ عزیزان گرامی اگر یہ ترجمہ ہم نے لے لیا نا تو 85 الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ ثابت کرو کہ علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب ہے، ثابت کرو کہ سیدہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ روزانہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے، دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے علی کے گھر سے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور آسمانوں کو منور کرتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف ساطع ہوتا ہے۔ اچھا وہ کتنے محترم صحابہ کرام ہیں جنہیں نور نظر آ رہا ہے، بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو نور دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کچھ دیر رکو ابھی علی آتے ہیں۔ مولا تشریف فرما ہوئے فرمایا یا علی میرے اصحاب کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے صبح کے وقت سفید نور، دوپہر کے وقت میں زرد نور، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ جب فاطمہ مصلی پہ آتی ہیں، سبحان اللہ، تو فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے۔ ابھی مولا علی نے یہ فرمایا ہی تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے اپنے اصحاب کو کہ جب میری کنیز خاص، اللہ کہہ رہا ہے جب میری کنیز خاص فاطمہ مصلی پہ آتی ہے تو میں آسمانی فرشتوں سے، عرشی فرشتوں سے پوچھتا ہوں تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں ہم عرش والے زمین پہ فاطمہ کا مصلی دیکھتے ہیں۔ قرب پروردگار، اللہ کے قربہ، یہ
اب اس آیت کریمہ میں جس کے لیے میں نے یہ چند مثالیں دے کر مقدمہ مضبوط کیا، جی ارشاد ہو رہا ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب ترجمہ ہونا چاہیے کیا؟ ترجمہ کیا کیا ہے؟ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. لیکن ترجمہ ہونا کیا چاہیے؟ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. اب یہاں نبی اپنے جیسوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. میدان مباہلہ میں نبی اپنے جیسے کے طور پر کسے لے کر گئے؟ امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ کہیں کہ نبی ہم جیسے. ذرا اللہ سے بھی تو پوچھو کہ نبی جیسا کون ہے؟ جو نبی جیسا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. الا لا نبی آبادی. مگر میرے بعد میں فرق یہ ہے اور مسئلہ فقط اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تمام تر کمالات مولا کائنات میں وہی ہیں جو مولا نبی میں تھے. فرماتے ہیں جب وحی نازل ہوئی، مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں فرمان مولا کا، سمعت رنتن حین نزل الوحی. جب نبی پر وحی نازل ہوئی تو میں نے چیخنے رونے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، یہ کون ہے جو رو رہا ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ فرمایا ہاذا الشیطان، یا علی یہ شیطان ہے. جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. اور پھر یہ کہہ کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. فرق یہ ہے کہ بس تم نبی نہیں ہو. کمالات وہی نبی جیسا وجود. جی کیا حسن ہے جسے اللہ نے نبی جیسا بنایا. امت اسے تو نبی جیسا ماننے کو تیار نہیں ہے، اور بدبختی یہ ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں. اچھا یہ تو بدقسمتی ہے نا. جب تم علی کو نہیں مانو گے تو پھر کیا کیا ماننا پڑے گا وہ تمہاری قسمت ہے. یہ تو ہوگا نا پھر جب تم میرٹ کی بنیاد پر نہیں مانو گے تو پھر یہ تو مجھ پریشانیاں ہوں گی. مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر اس نقطے کے اوپر رکوں کہ خبردار یہ بے حرمتیاں، یہ حتاکیاں، یہ توہین بند ہونی چاہیے جو نبی سے متعلق توہین ہے. جی ماشاءاللہ. جب نبی کی امت ہی نبی کو اپنے جیسا کہے گی تو تمہارا حال تو کیا ہے وہ تم سے زیادہ کون جانتا ہے. تو پھر جب تم اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا کہو گے تو پھر غیر مسلموں کو تو یہ مجال ملے گی نا، یہ موقع ملے گا، جرأت ملے گی کہ وہ توہین کریں، بے ادبیاں کریں، بدتمیزیاں کریں. پھر تمہاری ریلیاں نکالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تمہارے احتجاجوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا تو پہلے تو اپنے بیانات کو ٹھیک کرو اور پھر اپنی کتابوں کی اصلاح کرو. پھر آئندہ ان چیزوں کے نہ دہرانے کا اعادہ کرو. لیکن یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہے. کیسے کوئی انہیں سمجھائے کہ بھائی نبی تو نبی ہیں، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. جی جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ کس مزاج کے لوگ ہیں؟ ایک مثال سے میں اپنے بچوں پہ روشن کروں. اسلام نظام مساوات نہیں ہے، اسلام نظام عدل ہے. مساوات کا مزاج کچھ اور ہے، عدل کا مزاج کچھ اور ہے. عدل کا تقاضا تفریق ہے، مساوات کا تقاضا برابری ہے. اسلام یہ سن لیا ہم نے کہ اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے. کہاں دیتا ہے پیغام؟ کہاں دیا اسلام نے مساوات کا پیغام؟ مساوات کا پیغام تو بے عدالتی ہے. سوا سوا برابر برابر کرنا، ایک جیسا کرنا، سب کو ایک جیسا ماننا، یہ بے عدالتی ہے. عدالت کا تقاضا ہے تفریق. جس کا جو مقام ہو اس کو اس مقام پہ رکھا جائے. بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے تو. اسلام کا تقاضا عدل، اسلام کا پیغام عدل ہے اور عدل کا تقاضا تفریق ہے.
مساوات اسلام نظام میں مساوات نہیں لے کر آیا، سب برابر نہیں ہے۔ کیا ہاں اگر کچھ ہے بھی اسلام میں مانوی اور روحانی اعتبار سے تو وہ مساوات نہیں ہے، مواسات ہے۔ مساوات اور ہیں، مواسات اور ہیں۔ میم سین علیحدہ ہے، میم واو